جی اس وقت میں مالاٹون پارک میں واک کرنے کے لیے آیا ہوں اور مقصد ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا، کیونکہ جب آپ نے بڑے بڑے ٹاسک کرنے ہوں اور بڑے بڑے ڈریم دیکھے ہوں کہ میں نے اپنے این جی او کے تھرو اس ملک کی بے شمار خدمت کرنی ہے، تو آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے فٹ ہونا پڑتا ہے، مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر۔ تو اس لیے میں نے واک کرنا جو ان سے وہ سٹارٹ کی ہے کہ تاکہ جتنی زندگی باقی ہے اس کے اندر میں اب فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر فٹ ہو سکوں اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹرو رفا فاؤنڈیشن جو ان سی ہے وہ مختلف قسم کے جو ان سا وہ پرپس پہ کام کر رہی ہے، جس میں ہم لوگوں کو فی سبیل اللہ بلڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کے لیے ہم جہیز کے سامان کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے غریب بچوں کے لیے اسکول بھی اوپن کیا ہوا ہے، جہاں پر وہ اپنی تعلیم کو جو ان سے وہ فری آف کاسٹ جو ان سے حاصل کر رہے ہیں، اور فیوچر میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہاسپٹل بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی تجویز کرتا ہوں کہ آپ لوگ ڈیلی ایکسرسائز کیا کریں اور زیادہ تر واک کیا کریں۔ واک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جو سا وہ ایکٹیو رہتا ہے، اور جس سے آپ کی مینٹلی طور پر بھی آپ اسٹرانگ رہتے ہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اپنے کام میں بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو سر انجام دیں، کیونکہ یہ ملک ہم نے بہت سی قربانیوں کے بعد ہمارے بڑوں نے حاصل کیا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے بیرونی اور اندرونی بڑے خدشات ہیں پاکستان کو۔ انڈیا بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بیرونی طور پر بھی پریشر ڈالا جائے اس کے اوپر، اندرونی جو ان سے وہ فرقہ واریت کے فسادات پھیلائے جائیں۔ ہم نے ہر وقت ہر قسم کی مصیبت کے لیے تیار رہنا ہے، اور پاکستان کے اوپر جو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں نوچنے کے لیے ہمیں ایجوکیشن کے میدان میں آگے نکلنا پڑے گا، ہمیں سوشل فیلڈ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں اکنامیکل فیلڈ کے اندر اپنا نوحہ منوانا پڑے گا، اور ہمیں ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو دشمن جو سا ہے اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور ہمیں جو سا ہے وہ اکنامیکل طور پر تو ویسے ہی وہ بڑا ہمیں جو سا وہ ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں اپنا بھی کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ ہمیں ہماری جو اپوزیشن ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری پاک آرمی ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو ریاست ہے، تو سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، تب ہم جا کر اس ملک کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ بہت سے مسائل ہیں ہمارے ملک میں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید اللہ کی ذات سے کہ ہم وہ وقت دور نہیں ہے۔ میں ایک ٹاؤن پلانر ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ تر خراب اس وجہ سے ہیں کہ
کسی قسم کی پلاننگ نہیں کی گئی پراپر، اور اگر پلاننگ کی بھی گئی ہے تھوڑی بہت تو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو آپ کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ کی وجہ سے اس کا سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، اور وہاں پر لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر اس کی پراپر پلاننگ کی جاتی سیوریج کے نظام کے اوپر، سینیٹری سسٹم کے اوپر، تو آج ہم جو ان سے وہ جو کراچی میں ہمارے بھائی ہیں ان کو اس مصیبت میں نہ دیکھتے. آپ کو پتہ ہے کراچی پاکستان کی بزنس کا ہب ہے، سب سے زیادہ ریونیو وہیں سے جنریٹ ہوتا ہے. تو ہمیں پاکستان کو، پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، ورنہ ہم ترقی کے میدان میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو میں تو حیران ہوں کہ جب میں نے سنا کہ کراچی کے ڈی ایچ اے کا بھی سیوریج سسٹم جو ان سے وہ تباہ کن ہے، وہاں پر بھی پانی کھڑا ہوا ہے. تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ابھی ہم کتنا پیچھے ہیں. اور میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پلانرز کو، ٹاؤن پلانرز کو یہ کام سونپیں کہ وہ پراپر پلاننگ کریں، اس کے بعد مختلف انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں. کیونکہ جب تک ہم اپنا ماسٹر پلان نہیں تیار کریں گے، اور ماسٹر پلان کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، سیوریج سسٹم، آپ کا سینٹری سسٹم، آپ کا لائٹنگ سسٹم، آپ کا روڈ سسٹم، آپ کا بجلی سسٹم، آپ کا سی بی ڈی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کو پراپر اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے تو ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں جو اب ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. کراچی کیا پورا پاکستان آگے بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے. تو ابھی کرونا اللہ اللہ کر کے کم ہوا ہے، تو کراچی والوں کو بیچاروں کو، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کو اب یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، پانی جو انسان کے گھروں میں گھس گیا ہے. تو کاروبار پہلے ہی تباہ ہو رہا تھا اور مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے اختلافات جو ان سے ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا، تبھی ہم ترقی کے میدان میں آگے جائیں گے. اگر ایسے ہی ہم کام کرتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک ہونا پڑے گا. ہمیں مل کر کام کرنا پڑے گا، اور اپنے ہیلتھ سیکٹر کو، اپنے سوشل سیکٹر کو، اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو، اپنے اکنامیکل سیکٹر کو، ہر سیکٹر کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی کنٹری ہے جو ایٹمی پاور ہے، اور ترکی تک جیسے ترقی یافتہ جو ملک ہے اس کی نظر بھی پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان مصیبت وقت میں ہمارا ساتھ دے گا. لیکن جو دشمن ہیں ہمارے، وہ ہمیں ہر طرف سے ویک کر رہے ہیں. ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دے سکتے، سعودیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دے سکتے، اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ ہم اکنامیکل طور پر بہت ویک ہیں، ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بہت ویک ہیں، ہم سوشل سیکٹر میں بہت ویک ہیں، ہمارے ہیلتھ کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارے سیوریج کا نظام، ہمارے جو سینٹری سسٹم کا نظام، روڈ سسٹم کا نظام، اب کس سیکٹر کو پکڑیں، ہر سیکٹر میں ہم بہت ویک ہیں. تو ہمیں بھائی پراپر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور ہمیں اسلام کا گڑھا دوبارہ اس کو بنانا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. پاکستان کی آرمی کا ساتھ بھرپور دیا جائے، اور گورنمنٹ اپوزیشن کو میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر جو ان سے وہ اکٹھے ہو جائیں. یہ کرپشن
کے نعرے ختم کریں اور ملک کے لیے سوچیں. جو ماضی میں ہو گیا اب اس کا کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن اب اپنے حال کو تو کم سے کم ٹھیک کریں. حال کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.